الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب عبادت کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج اس عظیم و شان کانفرنس کے اندر جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے اور آپ کی صحبت پائی۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس آیت کا سب سے پہلا مصداق مفسرین اور محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ ہیں، کیونکہ اسی وقت جب قرآن نازل ہوا تھا وہ مخاطب صحابہ تھے اور انہوں نے قرآن سیکھا نبی علیہ السلام سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی، اور وہی معیار حق ہے، اور انہی کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو کامیابی ہے وگرنہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فضائل اور مناقب پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو لوگ غائب ہیں یعنی اب موجود نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں، وہ آپ کے بعد آئیں گے، صحابہ کے بعد آئیں گے، ان کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جب وہ صحابہ جیسا ایمان لیں گے، صحابہ جیسے اقتداء کریں گے، اور صحابہ کی سیرت پر چلنا ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دشمن سب سے پہلا صحابہ پر وار کرتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو ہمارا قرآن بھی محفوظ نہیں ہوگا، حدیث بھی محفوظ نہیں ہوگی، اور جو اب تک دین پہنچا ہے ہم تک یہ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت میں آپ علیہ الصلوۃ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافقین کو کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ، انہوں نے صحابہ کی گستاخی کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ کیا ہم ایمان لیں اس ایسے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لیں۔ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی، فوراً جواب دیا الا انہم هم السفہاء، یہ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ صحابہ دین اور معیار حق ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کے بارے میں فضائل آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ کیونکہ اگر صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اگر وہ ایک سا خرچ کرتا ہے، ایک سا کا چوتھا حصہ خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے۔ یہ صحابہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنی خیارکم، کہ تم صحابہ کی عزت کرو، صحابہ کا احترام کرو، وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم
ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، تم صحابہ کے بارے میں اللہ